ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی پر۔ ماہ صیام کے روزے اور اس کے قیام کے حوالے سے یہ ایک سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے اسکول میں الحمدللہ گاہے بگاہے آپ کی اصلاح کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے اور عمل کی طرف ترغیب دلانے کے لیے اس قسم کے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو سکے، دین اسلام کی تعلیمات پر بہتر انداز میں ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روزے مسلمانوں پر اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ انسان ایک مسلمان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ کا خوف اور تقوی اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار سکے، اللہ کے انعامات کو، اللہ کی جنتوں کو حاصل کر سکے۔ اور روزے کا ایک جو دوسرا بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے رکھنے اور راتوں کے قیام کا جو مقصد ذکر فرمایا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی گزشتہ زندگی میں کی جانے والی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی فرما برداری کا شوق پیدا ہو جائے، اور اس کے گزشتہ گناہوں کو، جو غلطیاں انسان سے پورا سال ہو جاتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی وجہ سے، قیام کرنے کی وجہ سے درگزر فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ روزے کے حوالے سے، قیام کے حوالے سے آپ مفصل گفتگو شیوخ کی سنیں گے۔ مختصر آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ روزے کا بنیادی مقصد آپ نے جان لیا، تقوی حاصل کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کروانا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزوں کا، رمضان المبارک کے مہینے کا ایک اور دوسرا مقصد ہے جس سے اکثر ہم غافل نظر آتے ہیں، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور اس طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہر انسان، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ سب یہی چاہتے ہیں، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ نمازیں اسی لیے پڑھتے ہیں، روزے اسی لیے رکھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اسی لیے کی جاتی ہے، گناہوں سے اسی لیے بچا جاتا ہے کہ اللہ کی جنتوں میں، اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو جایا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ہو جانا یہی کافی اور وافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اس جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کر لینا، اس جنت میں اعلیٰ مناقب حاصل کر لینا، بڑے بڑے درجے حاصل کر لینا، انعامات حاصل کرنا، یہ انسان کی، ایک مسلمان کی چاہت اور آرزو ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو اسی لیے ذکر فرمایا، اس کے فضائل ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو انسان اللہ سے ثواب کی امید سے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے نیکیاں عطا فرمائے گا، اجر و ثواب دے گا، بلکہ جنت میں داخل کرنے کے بعد اس کے درجات میں بھی اضافہ فرمائے گا، بڑے بڑے انعامات اسے دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صحیح روایت بیان کرتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے دو لوگ آئے، دونوں مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایک ہی وقت میں مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں میں سے ایک شخص جو تھا وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، نفلی نمازیں پڑھنے والا، فرضی نمازیں، غرض کے جتنی بھی فرضی عبادتیں تھیں اس کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتا تھا۔
اور دوسرا شخص جو تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا وہ بھی عبادات تو کرتا تھا لیکن نوافل میں اس قدر محنت نہ تھی جو پہلے شخص کے اندر موجود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کا ایک غزوے کا اعلان کیا, دونوں شریک ہوئے, ایک شخص ان میں سے جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ جنگ میں لڑتے لڑتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے, شہادت کی عظیم موت حاصل کر لیتا ہے. اور شہادت آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی خواہش کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, بار بار یہی آرزو کر رہے ہیں. بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اور دوسرا شخص جو کم عبادت گزار تھا, 1 سال کا عرصہ وہ مزید زندہ رہا اور 1 سال کے بعد یہ بھی اپنے اس دوسرے ساتھی کے ساتھ جا کر مل گیا. یہ صحابی کہتے ہیں ایک رات مجھے خواب دکھایا گیا اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص بعد میں فوت ہوا ہے عام حالت میں اپنے بستر پر مرا ہے, زیادہ عبادت گزار نہیں تھا, اسے پہلے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے, اور جو پہلا شخص تھا جو شہید ہوا تھا نیکیاں بھی زیادہ کرتا تھا اسے بعد میں جنت میں داخل کیا گیا. حیران ہو گئے, نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ یہ معاملہ ہے, پہلے وہ شخص داخل ہو رہا ہے اور بعد میں پہلا شخص داخل کیا گیا, اس کی ذرا تعبیر تو بتائیے, اس کا کیا مقصد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا وہ جو بعد میں شخص فوت ہوا ہے کیا وہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ کہا ہاں زندہ رہا. پوچھا کیا 1 سال اس نے فردی نمازیں با جماعت ادا نہیں کی؟ کہا ایسا ہی ہے. کہا کیا اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے 1 سال مزید جو عطا کیا تھا, رمضان کا مہینہ آیا تھا؟ بتایا ہاں آیا تھا. کہا کیا اس نے روزے نہیں رکھے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی امید کے ساتھ؟ کہا ہاں روزے بھی رکھے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کے روزے رکھنا, 1 سال مزید روزے میں گزارنا, یہ پورا مہینہ روزے میں گزارنے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے شخص کو جو کم عبادت گزار تھا, جو شہید بھی نہیں ہوا, عام موت مرا ہے, اللہ نے نہ صرف اس کو جنت میں پہلے داخل کیا ہے بلکہ ان دونوں کے درجات میں, ان دونوں کے فضائل میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ موجود ہے. زمین اور آسمان کے درمیان کتنی دوری موجود ہے, اتنا فاصلہ اللہ نے بعد میں فوت ہونے والے رمضان کو روزے کی حالت میں گزارنے کی وجہ سے اسے جنت میں اتنے درجات عطا فرما دیے. تو نہ صرف وہ جنت میں چلا گیا بلکہ روزے رکھنے کی وجہ سے اعلیٰ مناقب, اعلیٰ درجات, بہت سے انعامات اللہ رب العزت نے اس شخص کو عطا فرما دیے. تو اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک مسلمان ایمان کے ساتھ, ثواب کی امید کے ساتھ اور جس طرح روزے رکھنے کا حق ہے اس انداز میں رمضان کو گزارے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف جنت عطا فرما دیں گے بلکہ جنت میں بہت سے درجات, بہت سے انعامات عطا فرما دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے, اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ کس انداز میں گزارنا ہے, پہلے سے تیاری کر لیجئے. کسی بھی چیز کی تیاری انسان اگر پہلے سے کر لے تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے. تو ابھی ہمارے پاس 3-4 دن موجود ہیں, ان ایام میں ذہنی طور پر, دلی طور پر, جسمانی طور پر ہمیں تیار ہونا چاہیے